الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج مجھے انتہائی دلی مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میرے برادر اکبر اور میرے پیارے دوست استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر عبد الغفور جھنڈیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ گلستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تا قیامت اس گلستان کو سلامت رکھے، اور ان کے صاحبزادگان جناب حضرت علامہ مولانا پیر صاحبزادہ در علی شاہ صاحب ہاشمی اور ان کے بھائی صاحبزادہ پیر ثقلین شاہ صاحب ہاشمی، اللہ تبارک و تعالی اس خانقاہ کو، اس جامعہ کو، اس آستانہ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جو لوگ سامنے بیٹھے اگر وہ میری طرف دیکھیں گے تو ان کی مہربانی ہوگی۔ ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ایک تو وہ سچے لوگ ہیں جو محبت رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو منسوب ہوتے ہیں۔ سچوں کی اور منسوب لوگوں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ابھی میں نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات اور آپ کی عظمتیں اور شانیں جو بیان کی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو سامنے خصوصاً بیٹھے ہیں وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اور محبوب کا ذکر ہو، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کا ذکر ہو، واللیل کی زلفوں والے محبوب کا ذکر ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے آنکھوں والے یار کا ذکر ہو، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کا ذکر ہو، اور سننے والا اچھا سامع نہ ہو تو پھر گفتگو کرنے کا وہ مزہ نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیں، محافل اور مجالس میں جا کر کسی کا نام پوچھنے سے پتہ نہیں چلتا یہ اصلی ہے یا منسوب ہے۔ اس کا فیصلہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فرما چکے ہیں، اور انہوں نے کیسے فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے، ایک دن حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں، غلام تشریف فرما ہیں، ایک صاحب آتے ہیں، حضور والا میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ فرماتے پوچھئے۔ حضرت ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس جان جانا، جان عالم، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ اچھا وہ کہتا ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں،
تو حضور والا ہم نے صرف یہ پتہ کرنا ہے یہ اصلی ہیں یا منسوب ہیں۔ اب میں بات کو کھولوں گا نہیں، ویسے پیسے تو مجھے بات بھول جاتی ہے، اگر آپ پیسے دینے کے بجائے صرف مجھے دیکھیں گے تو داد مل جائے گی۔ میں تمہیں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہے، یہ ضرور کہوں گا جو کہے گا اس کو روکوں گا بھی نہیں، وہ کیوں نہیں روکوں گا یہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ حضور والا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور وہ کہتے ہیں یہ سرکار کے منہ مبارک ہیں، ہم نے یہ پتہ کرنا ہے یہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں، اصلی ہیں یا منسوب ہیں، یہ تو بتا دیجئے۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا بھئی مجھے ان کو کہو کہ وہ منہ مبارک لے آئے، فرمایا نہیں، جس چیز کی نسبت جان عالم سے ہو جاتی ہے ان کو بلایا نہیں جاتا، ان کے پاس جایا جاتا ہے۔ میں نے بہت قیمتی جملہ کہا ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ ابھی ہمیں در در پہ جو ہے یہ جی تبرکات ہیں، یہ منہ مبارک ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ دیکھیے جی زیارت کے لیے لائے ہیں اور ہدیہ دیجئے۔ میرے امام اور خاندان نبوت کے عظیم فرد اور عظیم سپوت نے فرمایا کہ جس چیز کی نسبت جان عالم سے ہو جائے جایا جاتا ہے، ان کی زیارت کی جاتی ہے۔ تو حضور والا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور فرمایا وہ منہ مبارک کی طرح لے آؤ میرے سامنے۔ جیسے وہ منہ مبارک لائے گئے، وہ تعداد میں 7 تھے۔ کتنے؟ 7 تھے۔ آپ نے سامنے رکھا اور کھڑے ہو گئے اور پڑھنے لگے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سلام پڑھا، 7 میں سے 4 کھڑے ہو گئے اور جھومنے لگ گئے اور 3 پڑے رہے۔ فرمایا جو نام آتے ہی یار کا جھوم جائیں یہ اصلی ہیں، جو پڑے رہیں یہ منسوب ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ تو اب جب ہم جاتے ہیں جہاں بھی نا تو ہمیں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر یہ خانقاہ ہو، اور پھر حضرت علامہ پیر عبد الغفور شاہ صاحب جن کی ساری زندگی رحمت اللہ علیہ، میں کہتا ہوں علم دوست شخصیت کا نام عبد الغفور جھنڈیر رحمت اللہ علیہ تھا۔ ہمارا ان کا جو رشتہ محبت اور عقیدت تھا وہ علم کی وجہ سے تھا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ جتنا کثرت سے مطالعہ فرمانے والے اور ایک ایک بات کو جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے وہ بیان نہیں کرتے تھے۔ کس لیے کہ فتنے کا دور ہے، جب تک میں کوئی چیز پڑھ نہیں لیتا میں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتا، پڑھتا ہوں پھر اس کو سٹیج پر بیان کرتا ہوں، یہ ان کا خاصہ تھا۔ حضور والا ان کو چھوڑ دیں، کوئی نہیں اٹھاتا، اب پیچھے ہو جائے، اب ہاتھ نہیں لگانا۔ اب جناب والا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جو اصلی ہوتے ہیں وہ یار کا نام آئے جھوم جاتے ہیں، واجب میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے قبلہ وقاص صاحب ہے نا، بڑی اچھی نقابت فرماتے ہیں، اور یقین فرمائیں اس وقت نقیب ہو اور عقیدہ بھی پختہ ہو اور الفاظ بھی درست ہوں تو سبحان اللہ، میں تو ان کو سلام کرتا ہوں۔ ویسے نقیب محفل کا کام کیا ہوتا ہے، نقیب محفل کا حسن کیا ہوتا ہے، اس پر میں ایک عرض کر دوں۔ نقیب محفل کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کام خراب ہو جائے اس کو صحیح کرے، یہ نہیں ہے کہ جو صحیح ہے اس کو خراب کر دے۔ نقیب محفل کا کام ہوتا ہے جو کام خراب ہو جائے اس کو صحیح کرے۔ مثال کے طور پہ اہل علم کا مجمع تھا، وہاں بات چل پڑی کہ آج کل لوگ صیغت الفاظ کا خیال نہیں رکھتے، وہ منتظر کو منتظر کہتے ہیں، مرشد کو مرشد کہتے ہیں، ملتزم کو ملتزم کہتے ہیں۔ اب یہ بحث ہو رہی تھی تو ان میں سے ایک صاحب جو سب سے زیادہ بحث کر رہے تھے وہ سٹیج پہ جاتے ہی کہتے آج کل لوگ تلفظ کا خیال نہیں رکھتے، آج کل لوگ تلفظ کا خیال نہیں رکھتے۔ اب جب تقریر ختم ہو گئی تو جو نقیب محفل تھا جس کا جو کام ہے اس نے نبھایا، اس نے کہا حضرت کہنا تو تلفظ ہی چاہتے تھے مگر چونکہ وہ تلفظ کہتے ہیں اس لیے انہوں نے بھی تلفظ کہہ دیا، کہنا تلفظ ہی چاہتے تھے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ تو عزیزان محترم، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی والوں کو پہچاننا مشکل نہیں، یار کا نام آتا ہے تو وہ عجد میں آ جاتے ہیں، ان پر کیف چھا جاتا ہے، ان پر سرور چھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں
ہم جو کہتے ہیں کہ اچھی بات سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ رود الفائق کے اندر اور مختلف تفاسیر کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام شہنشاہ مصر بنے، اگرچہ وہ پہلے بھی شہنشاہ ہی ہے، شہنشاہ مصر بنے، ایک نوجوان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے جناب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہے۔ کہنے لگے انہوں نے ایک مقدار کے اندر غلہ مقرر کیا ہے، جو بندہ آتا ہے اس کو اس مقدار میں غلہ دیتے ہیں، گندم دیتے ہیں، ایک پیمانہ مقرر کیا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا جو انہوں نے پیمانہ مقرر کیا ہے مجھے دگنا چاہیے، 2 حصے چاہیے، میں لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تیرا کیا تخصص ہے، تیرا کیا تشخص ہے، کس حالت میں تو ڈبل لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیوں بتاؤں، مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے چلو، میں ان کے سامنے بتاؤں گا کہ میری حیثیت کیا ہے، میرا معاملہ کیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئے تو کہنے لگا حضور بات یہ ہے، جب وہ معاملہ ہوا تھا آپ پر الزام لگا تھا، جس بچے نے پنگوڑے میں آپ کو پاک کہا تھا میں وہی بچہ ہوں، جوان ہو گیا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا فرمایا اس کو اتنا دے دو، اس سے اٹھایا نہ جا سکے، اس کو نواز دو۔ اب اتنا دیا، اٹھا نہیں سکتے، فوراً وحی الہی نازل ہوتی ہے، میرے پیارے یوسف اتنا دے دیا، کیوں دیا ہے؟ مالک اس لیے دیا ہے اس نے مجھے پاک کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے یوسف گواہ ہو جاؤ، جو تمہیں پاک کہے تم اپنی شان سے نوازتے ہو، جو ہمیں سبحان کہے گا قیامت والے دن ہم اپنی شان سے اس کو نوازیں۔ تو جو ہمیں سبحان کہے گا، جو اللہ کو سبحان کہے گا، قیامت والے دن تیرا رب بھی اپنی شان کے مطابق اس کو نوازے گا۔ حضور والا اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ ان کی محبتیں دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ اب تھوڑی سی تقریر پہلے مشکل ہوگی، بعد میں آسان ہوگی، توجہ کریں گے تو یہ بھی آسان ہوگی۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا رحمان اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے صوفی ہیں، مفسر ہیں، جن کو سید محمود بغدادی کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا یہاں پہ سیجعل لهم الرحمن، یہاں اسم ذات اللہ کیوں نہیں، رحمان کیوں ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ یہاں لفظ اللہ ہوتا تو اللہ اپنے پیاروں کی محبت ہر دل میں بٹھاتا۔ یہ رحمان اس میں صفات ہے، صفاتی نام ہے، یہ اللہ نے لگا کے بتایا جو اللہ کے پسندیدہ دل ہوتے ان دلوں میں اللہ اپنے ولیوں کی محبت کو بٹھاتا ہے، ہر دل میں بٹھاتا ہی نہیں ہے۔ ہر دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت نہیں ہوتی۔ اچھا دوسری بات یہ یاد رکھیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھو۔ یہاں پہ مسلمانوں کو صرف نہیں کہا، انسانوں کو نہیں کہا، ایمان والو تم بھی درود اور سلام پڑھو۔ کہا ہم درود اور سلام نہیں پڑھتے، ہم نے کہتے ہیں تمہیں کہا بھی تو نہیں ہے نا، جن کو دعوت دی ہے وہ درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یصلون علی النبی فرمایا ہے، یصلون علی الرسول نہیں ہے۔ اس کی آواز تھوڑی سی کھول دیں۔ یصلون علی النبی ہے، یصلون علی الرسول نہیں ہے، یصلون علی محمد نہیں ہے، یصلون علی احمد نہیں ہے۔ اور آپ کا ایک خاص نام بھی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کرائی۔ توجہ ہے ادھر، یہاں پہ یصلون علی النبی ہے، یصلون علی الرسول نہیں، یصلون علی محمد نہیں، یصلون علی احمد نہیں، یصلون علی النبی کیوں ہے؟ مفسرین کرام نے جواب کیا دیا ہے؟ فرماتے ہیں یصلون علی النبی ہے، علی الرسول کیوں نہیں ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ جب اگر یہ یصلون علی الرسول ہوتا تو لوگ کہتے جب سے آپ نے رسالت کا اعلان کیا ہے تب سے اللہ درود بھیجتا ہے۔ اگر آپ توجہ کریں تو پھر میں بات سناؤں، جو سامنے بیٹھے وہ ذرا میری طرف دیکھیں تو آپ کی عنایت ہوگی۔
مہمان آتے رہیں گے، یہ سارے اہل سنت کے چمکتے دمکتے چہرے ہیں، ان کی زیارت کریں، لیکن زیارت کر کے پھر توجہ ادھر ہی کریں۔ دیکھنا مجھے ہے، جو سامنے بیٹھے کم از کم یہ تو شفقت کرتے ہی رہے نا، ورنہ مجھے تقریر دوسرے طریقے سے بھی آتے، ایک ہاتھ کھڑا کرو دوسرا میں وہ کرواتا نہیں، نہ میں کہوں گا سبحان اللہ، بس آپ مجھے دیکھیں میں کہ مدرس ہوں اور میں آپ کو بات سمجھا، اور آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ایک بندہ آیا تھا ہمارا ٹائم ضائع کر کے چلا گیا، آپ کو ایک ایک جملہ بعد میں یاد رہے گا۔ تو یصلون علی الرسول نہیں ہے، فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے جب آپ نے رسالت کا اعلان کیا تب سے اللہ ان پر درود بھیجتا ہے، یصلون علی محمد نہیں ہے اس لیے کہ لوگ کہیں گے جب آپ کا نام میں نامی اسم گرامی محمد رکھا گیا تب سے اللہ ان پر درود بھیجتا ہے، یصلون علی احمد نہیں ہے اس لیے کہ لوگ کہیں گے جب سے عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے اللہ نے تب سے آپ پر درود بھیجا ہے، اور عبد مقرب کر کے اللہ نے نہیں فرمایا میرے عبد مقرب پر اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، فرمایا لوگ کہیں گے جب سے یہ معراج پہ گئے ہیں اللہ تب سے درود بھیجتا ہے، فرمایا یصلون علی النبی لگا کے اللہ نے فرمایا جب سے یہ نبی ہیں اللہ تب سے درود بھیجتا ہے، اور یہ کب سے نبی ہیں، فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جب سے یہ نبی ہیں تب سے اللہ ان پر درود بھیجتا ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، دونوں ہاتھ اٹھا کے عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کے حضرات کو۔ اگلی بات بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، دو چار باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، کسی کو اپنا یار بناتا ہے، کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، سب سے پہلے فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی ایسے محبت کر۔ اب اللہ فرماتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی ایسے محبت کر۔ یہاں ایک دو باتیں بڑی قابل توجہ ہیں، امام مقدسی نے خوبصورت بات لکھی، اور کئی اور بھی ائمہ ہے، وقت نہیں حوالہ دیتے ہوئے وقت ٹائم گزر جائے گا۔ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تجھے بھی حکم دیتا ہوں تو بھی محبت کر۔ پتہ چلا اللہ کے بندوں سے محبت کرنا پھر اس کا اعلان کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ کئی لوگ نہ کہتے نا اعلی حضرت نہ کہو، نام نہ لو، ہم جیسے محبت کرتے وہ جی یہ کام نہ کرو فلاں نہ کرو، فرمایا نہیں، اللہ فرماتا ہے جبریل ہم نے فلاں سے محبت کیا تمہیں بھی حکم دیتے ہیں تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، یا اللہ کے ولیوں کی محبت بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی ادا کریں گے، اللہ کے ولیوں سے محبت بھی کریں گے، کیونکہ جبریل میں کیا کمی تھی؟ اللہ فرما رہے جبریل تو بھی ان سے محبت فرما۔ اے جبریل ہم اس سے محبت کرتے ہیں تمہیں بھی حکم دیتے ہیں۔ پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی، جبریل جتنے فرشتے ہیں سب کو یہ اعلان کر دو تمہارا رب زمین پر اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو، اور پھر جو میرے مقبول دل ہیں ان دلوں میں اس میرے بندے کی محبت کو بٹھا دو۔ اب علماء بیٹھے ہیں، میں آسان کر کے سمجھاؤں، ایک ہوتا ہے امر ترغیبی، ایک ہوتا ہے امر تصریحی۔ امر ترغیبی میں ترغیب کا مضمون تو ہوتا ہے، امر کا صیغہ نہیں ہوتا، اور امر تصریح میں کیا ہوتا ہے؟ میں مثال دوں، مثلا آپ کے مرشد کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، اگر وہ وظیفہ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے تم بھی پڑھا کرو، یہ ہے امر ترغیبی۔ اور اگر وہ پڑھتے بھی ہیں اور کہتے تم بھی پڑھا کرو، اب یہ امر ترغیبی بھی ہے، امر تشریح بھی ہے۔ آپ پوری شریعت کا مطالعہ کریں، ترتیب دیکھیں، اللہ بھی ولیوں سے محبت کرتا ہے، فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے، مقبول دلوں میں محبت کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اگر امر ترغیبی اور امر تشریح کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم قرآن کا مطالعہ کرو، یہ امر ترغیبی اور تشریح یا آپ کو آیت درود میں ملے گی یا محبت ولی میں ملے گی، وہاں بھی ترتیب
ترتیب یہی ہے، اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو بھی درود و سلام کا حکم ہے، اور بخاری شریف کی حدیث میں امر ترغیبی اور امر تسریع ادھر ہے، اللہ ولیوں سے محبت کرتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور پاکیزہ دلوں میں ولیوں کی محبت کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں مجھے آپ ایمان سے بتائیں، اب یہ 2 تاریخیں اس وقت چل رہی ہیں، لاکھوں ریال لوگ خرچ کر رہے ہیں اولیاء کی محبت کو نکالنے کے لیے، سوشل میڈیا پہ اتنے فتنے آئے ہوئے ہیں اولیاء کی محبت کو نکالنے کے لیے۔ جس بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے قیامت تک اس کا ذکر مٹتا نہیں، اس کا نام مٹتا نہیں، یہ زمین پر ذکر بعد میں ہوتا ہے، عرش بری پر ذکر پہلے ہوتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے نام کا چرچا وہاں پہلے ہوا ہے، آج زمین پر ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ تاریخ ختم کیوں نہیں ہوتی، پتہ یہ چلا اس کی ختم نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ محبت ولی کی تحریک فرشی ہے، بغض ولی کی تحریک عرشی ہے۔ عرش والے اس تاریخ کو چلا رہے ہیں، فرش والے تاریخ کو نہ مٹا سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شیخ الاسلام والمسلمین اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ کی ذات یہ ہے، اگر آپ کو بحیثیت مفسر پڑھیں، ان کے زمانے کا عظیم مفسر کوئی نہیں، محدث پڑھیں، عظیم محدث ان کے لیول کا کوئی نہیں، اگر مورخ پڑھیں تاریخ دان اور کوئی نہیں، اگر سائنسدان دیکھیں تو سائنسدان کوئی اور نہیں، کوئی علم ایسا نہیں جو احمد رضا کے سامنے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑا ہو، کوئی علم ایسا نہیں جس پر امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے کلام نہ کیا ہو۔ ارے میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے میرے دل کو چیر کے دیکھو، ایک حصے میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے حصے میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ میں محو حیرت ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کے دل پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس میں راز کیا ہوگا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑا، روح البیان میں ایک بات لکھی، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، میں چاہتا ہوں آپ کو بھی شیئر کر دوں۔ تفسیر روح البیان میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، وہ ایک انگوٹھی پہنتے ہیں، جب انگوٹھی ہاتھ میں آتی ہے جن بھی مسخر، ہوا بھی مسخر، کائنات مسخر، سارے قریب ہو جاتے ہیں، جب انگوٹھی کو اتارتے ہیں سب کچھ بکھر جاتا ہے، جنات بھی دور ہو جاتے ہیں، ہوا بھی دور ہو جاتی ہے۔ ان کے صحابہ پوچھتے ہیں اے پیارے نبی یہ تو بتاؤ اس انگوٹھی میں راز کیا ہے؟ اس کو پہنتے ہیں سارے قریب ہو جاتے ہیں، اس کو اتارتے ہیں سارے دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس میں ایک اسم اعظم کندہ ہے، یہ اس نام کی برکتیں ہیں، یہ نام انگوٹھی میں ہو تو سارا کچھ تابع ہو جاتا ہے۔ تو کہا حضور دکھائیے تو صحیح اس انگوٹھی میں ہے کیا؟ جب دیکھا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ اگر حضرت سلیمان کی انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہو تو کائنات تابع ہو جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کے دل پر محمد الرسول اللہ لکھا ہو تو زمانہ ان کے تابع کیوں نہیں ہو سکتا؟ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، تو زمانہ ان کے تابع کیوں نہیں ہو سکتا؟ اعلیٰ حضرت کے دل پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟ فلاں تو حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کیسے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے انہ کان صدیقا نبیا، یہ اللہ کے صدیق نبی ہیں۔ تم یہ کہو گے ادریس علیہ السلام صدیق اکبر کیوں نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق اکبر کیوں نہیں ہے، اور حضرت صدیق اکبر کیوں ہیں؟ تو میں کہوں گا اگر تو کھڑا ہو جائے وہ کہے یہ میٹرک میں بھی فرسٹ، ایف اے میں بھی فرسٹ، بی اے میں بھی فرسٹ، ایم اے میں بھی فرسٹ، یہ فرسٹ کہاں سے آیا؟ تو کان کھینچ کے کہنا پڑے گا تمہیں پتہ نہیں چلتا، ابھی تم نے علم نہیں پڑھا، تجھے پتہ نہیں میٹرک کلاس اور ہوتی ہے، ایف اے اور ہوتی ہے، بی اے اور ہوتی ہے، ایم اے اور ہوتی ہے، ایم فل اور ہوتی ہے، پی ایچ ڈی اور ہوتی ہے۔ یہ نبیوں کی کلاس میں صدیق ہیں اور یہ صدیق صحابہ کی کلاس میں صدیق اکبر ہیں۔ تو اعلیٰ کا معنی ہوتے بڑا، تو اس گھر میں سب سے بڑے عالم یہی تھے، اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے کہ بڑے عالم یہی ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے
اور خود بھی آپ بڑی اولیاء کی شان بیان فرماتے ہیں۔ آپ کے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 22 ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا اور اللہ کے ولیوں کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی ولیوں کی سنت ہے۔ اور ایک دو حوالے دیتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 22 کے اندر، ابھی صفحہ نمبر میں نہیں بتا رہا قبلہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں، وہ جب حج پہ جاتے نا، ایام حج ہوتے، مینا میں مسجد خیف ہے، وہاں جاتے پہلی صف سے شروع ہوتے، ایک ایک بندے کے چہرے کو تکتے، آخری صف تک جاتے۔ لکھنے والے اعلیٰ حضرت ہیں، عظیم البرکت ہیں، وقت کے مجدد دین و ملت ہیں، اور اگر اعلیٰ حضرت کا کوئی مجھ سے پوچھے اعلیٰ حضرت کا تعارف کیا ہے، میں کہوں گا محبت رسول کا دوسرا نام اعلیٰ حضرت ہے، عشق رسول کا نام اعلیٰ حضرت ہے، غیرت ایمانی کا نام اعلیٰ حضرت ہے، عظمت صحابہ کے چوکی دارے کا نام اعلیٰ حضرت ہے، محبت اہل بیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ عزیزان محترم، فرماتے ہیں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایسے جاتے ہیں، ایک ایک چہرے کو دیکھتے ہیں، ایک ایک چہرے کو دیکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں مریدوں میں شیخ الاسلام والمسلمین بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسا عاجزی کا عالم یہ ہے، ایک ایک چہرے کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا تمہیں کیا پتا یہ صورت اس صورت کو بھانے والی ہو، اس سے محبت کرنے والی ہو، اور جب کوئی ایسی صورت کو کوئی دیکھتا ہے پھر اس سے ملنے کی کوئی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے صورت دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بات کے آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بیٹھتے نہیں تھے، چلتے ہی رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے عیسیٰ علیہ السلام کیا وجہ ہے آپ چلتے رہتے؟ آپ فرماتے اس لیے کہ کسی اہل اللہ کا قدم لگا ہو تو میرے قدم آ جائیں گے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کی شان سبحان اللہ، مگر لوگوں کو بتانے کے لیے دیکھو جہاں ولی کے قدم لگ جائیں وہاں پہ جانا اور قدم رکھنا اور برکت کی نیت کرنا یہ انبیاء کی سنت بھی ہے، طریقہ بھی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت کی طبیعت مبارکہ یہ ہے، آپ کو جب کوئی سوالات آتے نا تو آپ شروع کرتے، اور کئی آپ کے فتاوی جات 66 صفحات پر بھی مشتمل ہے۔ مثلا ایک بندے نے مسئلہ پوچھا حضور یہ بتائیں اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، آخر میں لکھ دیا حضرت جو فتویٰ کی فیس ہو وہ بھی بتا دیجئے، اور جو ڈاک کا خرچ ہو وہ بھی بتا دیجئے۔ آپ نے سارے سوالات کے جوابات دیے اور ساتھ آخر میں لکھا یہاں پر فتویٰ دیا جاتا ہے، فتویٰ بیچا نہیں جاتا۔ توجہ نہیں فرمائے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا چلے ایک دن ایک بندہ آئے جو تیل بیچتا تھا، اور تیل لالٹین کے اندر اور دیے کے اندر جلایا جاتا تھا، وہ آیا نا، ہمارا بھی خانقاہ سے تعلق ہے، 2-4 مرید ہم بھی رکھتے ہیں، ہوتا یہ کہ ہر اللہ کی تو حصر کا تو قانون موجود رہے گا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہوتا یہ ہے کہ اکثر نظر یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں رعایت سے کچھ مل جائے، کیوں ہم جو ہے پیر ہیں۔ وہی توجہ نہیں فرما رہے آپ یار، جو سامنے بیٹھے ہیں آپ تو دیکھیں تو آپ کی عنایت ہوگی۔ آپ کو پتا ہے کہ میری سر ہے، میں لگاتا نہیں، کیونکہ جس کا کام نعت پڑھنا ہے وہ نعت پڑھے، جس کا کام تقریر کرنا ہے وہ تقریر کرے۔ یہ جب سے ایک دوسرے کے شعبے کو چمٹے ہیں، نہ ادھر سے سکون ہے نہ ادھر سے سکون ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ میں نے سر نہیں لگانی، اعلیٰ حضرت پہ کچھ بیان کر کے جانا ہے، کیونکہ جب سر ہو تو پھر اسی وقت سر ہوتی ہے، بعد میں یاد کچھ نہیں ہوتا کہنے والا کیا کہہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ناراض نہ ہونا، میں سر کا مخالف نہیں ہوں، میں تو خود ذوق رکھتا ہوں۔ تو حضور والا اب تیل بیچنے والا آیا، آپ نے فرمایا کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا حضور اتنے پیسے بنتے ہیں، آپ اتنے کم دے دیں۔ فرمایا کس لیے؟ حضور آپ عالم دین ہیں، آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ فرمایا عالم ہوتا ہے علم سے، اور علم کا تعلق وراثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جو نبی کا وارث ہوتا ہے وہ علم پڑھایا کرتا ہے، علم بیچا نہیں کرتا۔ کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ وہ علم پڑھایا کرتا ہے، علم بیچا نہیں کرتا۔
تو حضور والا ایک دن ایسا ہوا، ایک شخص ملنے کے لیے آیا اور مٹھائی کا ڈبہ لے کے آتا ہے اور آ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حضور والا قبول کیجئے۔ فرمایا یہ ہدیہ ہے یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور یہ ہدیہ ہے، مسئلہ کوئی نہیں پوچھنا، یہ ہدیہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ مجھے اپنا مسلمان بھائی سمجھ کے ہدیہ لے کے آئے ہیں؟ جی حضور۔ فرمایا ٹھیک ہے، ہدیہ تو قبول کرنا، جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مٹھائی کا ڈبہ رکھ لیا اور اپنے صاحبزادہ صاحب کو فرمایا یہ لے جائیں لنگر خانے میں، مہمانوں پر تقسیم کر دیجئے۔ ابھی صاحبزادہ صاحب وہ ڈبہ لے کے چلے تھے تو وہ جو آیا تھا نا سائل، سوال کرنے والا، اس نے کہا حضرت آ تو ویسے ہی گئے ہیں تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا، میں وہ آپ سے سوال نہ پوچھ لوں؟ فرمایا او میرے بیٹے ادھر آؤ، ڈبہ لے کے آؤ، ان کو واپس کرو، ہم دین بتانے کی مٹھائی بھی نہیں لیا کرتے۔ توجہ نہیں ہے، ہم دین بتانے کے لیے مٹھائی بھی قبول نہیں کرتے، یہ اپنی لے جاؤ، ہم دین کا مسئلہ اللہ کی رضا کے لیے بتاتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب بھی آپ کے اوپر کوئی سوال کرتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں، آپ ایک واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ سید کو پالکی سے آپ نے اتارا اور پالکی پہ بٹھایا۔ میں واقعہ بیان نہیں کر رہا، وقت میرا ویسے ہی 5-10 منٹ بچ گیا ہے گفتگو ختم ہونے میں، کیونکہ میں ٹائم کا پابند ہوں، میری عادت ہے جو مجھے وقت دیا جاتا ہے اس سے میں 2 منٹ پہلے تقریر بند کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ آپ چمڑ جائیں، دوسروں کا بھی حق کھا جائیں، ہم آئے لوگوں کا حق دلوانے کے لیے، کھانے کے لیے نہیں۔ جو ہمیں وقت دیا جائے گا ہم اس پر ہی عمل کرنے والے ہیں۔ حضور والا آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ پالکی سے آپ نے سادات کرام ایک سید بچے کو اتارا اور خود پالکی پر بٹھا کر لے گئے۔ یہ پورا واقعہ میں بیان نہیں کر رہا، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ سید ہے؟ اعلیٰ حضرت کو پتہ کیسے چلا کہ یہ سید ہیں؟ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی خوشبو کوئی لگایا کرے، اب میں کسی خوشبو کا نام نہیں لیتا، لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے اس کمپنی سے ڈاکٹر صاحب کا کوئی کمیشن ہی ہو، تو مثال کے طور پہ عود خوشبو لگاتے ہیں۔ اگر کوئی ہر وقت عود لگاتا ہے تو جب کوئی دوسرا عود خوشبو لگانے والا ان کے سامنے آتا ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ یار تو عود لائی ودے، تو نے عود خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ حضور والا آپ کو کیسے پتا چلا یہ عود ہے؟ کہا ہم ہر وقت اسی خوشبو میں رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت آپ کی مزار اقدس پر قربان جائیں، اللہ کروڑوں رحمتیں بھیجیں، آپ خوشبو مصطفیٰ میں رہتے ہیں تو جب بھی اس نسل کا کوئی ملتا ہے آپ کو خوشبو مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ آپ اس خوشبو میں رہتے ہیں تو ہر وقت آپ کو یہ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آخری بات حضرت غوث پاک کے حوالے سے عرض کر کے، ہماری جماعت کے عظیم عالم مناظر اسلام، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت بڑا پرانا تعلق ہے، محبت کا، عقیدت کا، پیار کا رشتہ ہے، اور آپ کی زیارت بھی بڑی مدت کے بعد آج ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، یہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور میں عذرائے تفنن کہا کرتا ہوں، جس جماعت سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس کو اپنا آپ منانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، جب تک زندہ رہو یہ نہیں مانتے، اور میں کہتا ہوں اب تو بھی مر جاؤ، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم منائیں، ہمیں دین کی خدمت کر لینے دو۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، عذرائے تفنن میں کہہ رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تمام علماء کو دیر گاہ سلامت رکھے اور ہم یوں ہی ان سے فیض یاب ہوتے رہے۔ تو حضور والا بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اعلیٰ حضرت اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا محبت کرتے ہیں، اور پہچان بھی لیتے ہیں کہ خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہے تو اس خوشبو میں رہتے ہیں تو خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یارو جو نسل سے اتنا پیار کرنے والے ہوں وہ اعلیٰ حضرت کائنات کی اصل سے کتنا پیار کرنے والے ہوں گے؟ وہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا محبت کرنے والے ہوں گے۔ حضور والا حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ حج پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، پھر مدینہ شریف حاضری ہوتی ہے، دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کیوں نہ میں بغداد معلیٰ بھی جاؤں، پیر ماں، دستگیر ماں، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کروں۔
تو یہ نقشبندیوں کا امام جب وہاں سے چلتے ہیں بغداد شریف بیٹھتے ہیں اور آ کے حضرت غوث الثقلین کی چوکھٹ کو بوسہ دیتے ہیں اور اب مراقب ہوتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھ لگتی ہے تو غوث پاک سے آنکھ لگ جاتی ہے اور میرے غوث الثقلین زیارت کرواتے ہیں، میرے پیر میرے دستگیر زیارت کرواتے ہیں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں، حضور یہ بتائیں ہند میں آپ کا جانشین کون ہے؟ آج کوئی بڑی گدی کا مالک کہہ دے میرا صحیح جانشین، یہ ہم کتنا قدر کرتے ہیں، اور جن کو غوث پاک فرما دیں یہ میرے صحیح جانشین ہے، یہ میرے صحیح نائب ہیں۔ اب میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلتے ہیں، جب یہاں پہنچتے ہیں اپنی خانقاہ پر آستانے پر طبیعت بے چین ہو جاتی ہے کہ بریلی چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی زیارت کرتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کی زیارت کے لیے جب وہ چلے جاتے ہیں 15 دن ان کی خدمت میں رہتے ہیں، جب واپس آتے ہیں مریدین پوچھتے ہیں حضرت یہ بتائیں اعلیٰ حضرت کو کیسا پایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہم 15 دن اعلیٰ حضرت کی صحبت میں رہے، آپ کا اٹھنا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، کھانا دیکھا، پینا دیکھا، چلنا دیکھا، سب شریعت کے مطابق ہے، اور بلکہ میں نے تو ان کو آرام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بن کے آرام کر رہے تھے۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ جو بندہ آرام کرتا ہے نا اس میں محمد کی شبیہ بن کے سوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتے ساری رات اس کے گرد رہتے ہیں اور درود پڑھتے رہتے ہیں، ثواب سونے والے کو ملتے رہتا ہے۔ اور علامہ صدیق ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر ایک پورا رسالہ نقل کیا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ تو اب وہ جناب والا فرمایا وہ سوتے ہیں تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بن کے سوتے ہیں، ان کا اٹھنا بھی سنت کے مطابق، بیٹھنا بھی سنت کے مطابق، کھانا بھی سنت کے مطابق، پینا بھی سنت کے مطابق، وہ عشق مصطفیٰ میں ہر وقت سرشار نظر آتے ہیں۔ لگتا یوں ہے جیسے گنبد خضرا کے مکی کی طرف تکتے رہتے ہوں، لگتا یوں ہے کہ ان کی سامنے نظر کے والضحیٰ کا چہرہ رہتا ہے، واللیل کی زلفوں والے محبوب رہتے ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والے آنکھوں والے محبوب رہتے ہیں، ید اللہ کے ہاتھوں والے محبوب رہتے ہیں، علم نشرہ کے سینے والے محبوب رہتے ہیں۔ کہتے ہر وقت وہ جمال جہاں آرا کے حسن میں گم رہتے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت جملہ کہا، فرمایا پوری گفتگو کو ایک جملے میں نہ پرو کہ تمہیں بتا دوں، اے میرے مریدو میرے محبو چاہنے والا سن لو، اعلیٰ حضرت کی شخصیت یہ ہے، ایک پردہ ہے، پردے کے پیچھے محمد مصطفیٰ بولتے ہیں، پردے کے آگے احمد رضا بولتے ہیں، پردے کے آگے احمد رضا بولتے ہیں۔ تو حضور والا ابھی میں نے اور گفتگو کرنی تھی، قبلہ آپ تشریف لائے۔ اب جو کتنے فتنے ایسے تھے اس امت میں، جیسے حضرت امام احمد بن حنبل کے دور کا فتنہ ہے رحمت اللہ علیہ کہ قرآن مخلوق ہے، اسی مرد کلندر نے آ کے وہ بیان کیا، اس کے بعد آج وہ بحثیں آپ کو نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اس کو آپ تصوف سمجھ لیں، آپ اس کو دین کے اندر گہری نظر سمجھ لیں کہ اعلیٰ حضرت سے چاند گرہن کی نماز کے متعلق سوال ہوا کہ اس پہ تلاوت جو ہے وہ خفی کی جاتی ہے، اس پر اونچی آواز میں تلاوت نہیں کی جاتی، میں آسان لفظوں میں کہوں، اور یہ سوال آیا، اب یہ کئی صفحات پر مشتمل یہ سوال ہے، اور حضور والا اس کو صحیح تو آپ ہی بیان کر سکتے ہیں، میں نے اس عبارت کو 20 مرتبہ پڑھا کہ میں اس کو آسان لفظوں میں کیسے ڈھال کے آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ میرے جیسا کم علم بندہ اردو ہی نہیں پڑھ سکتا۔ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی اردو بھی پڑھنے کے لیے کوئی دل چاہیے، دماغ چاہیے، اور اچھے اساتذہ کی تربیت چاہیے۔ میں نے صرف الفاظ نہیں برکات کی بھی بات کی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جب سوال آپ کے سامنے آیا نا، مختصر عرض کروں، اب کوئی اور ہوتا تو وہ کوئی اور بھی وجوہات لوگوں نے لکھی ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز کے اندر تلاوت جو ہے وہ آہستہ کی جاتی ہے، صبح کی نماز میں اور مغرب اور عشاء میں اونچی آواز میں کی جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ قربان جائیے اعلیٰ حضرت نے تصوف کے موتی پرو دی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بات دراصل یہ ہے، میں آسان ترجمہ کر کے بیان کر رہا ہوں، ہو بہو اگر بیان کریں تو مجھے نہیں پڑھنا آتا تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے، ایک ہوتی ہے تجلیات جلالی، ایک ہے تجلیات جمالی، اور جب قرآن کو اونچی آواز میں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے تجلیات جلالی کا ورود ہوتا ہے، اور جب قرآن پاک کو آہستہ پڑھا جائے تو تجلیات جمالی کا ورود ہوتا ہے، اور جب یہ رات ہوتی ہے تو اللہ کی تجلیات جمالی کا ورود ہوتا ہے، اور جب دن نکلتا ہے تو تجلیات جلالی کا ورود ہوتا ہے۔ چونکہ یہ جو سالک ہے نا،
قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو اب یہ سالک کے سینے کو بھی تو محبوب نے مدینہ بنانا ہی تھا نا. تو اس سالک کی طبیعت اور دل کے کیفیات کے توازن کو، بیلنس کو برابر کرنے کے لیے میرے آقا نے کیا قانون میں اب بیان کرنے والے اعلیٰ حضرت ہیں. فتاوی رضویہ شریف کی 7ویں جلد ہے. تو اب ہوا یہ، فرماتے ہیں جب دن ہو تجلیات جلالی، رات ہو تجلیات جمالی، اور جب قرآن اونچی آواز میں پڑھا جائے تجلیات جلالی، آہستہ پڑھا جائے تجلیات جمالی. فرمایا اگر دونوں طرف سے جلال ہو تو قلب متحمل نہیں، اور دوسری دونوں طرف سے جمال ہو تو پھر خیال کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. فرمایا بات یہ ہے، اب قانون یہ بنایا کہ جب رات ہو تجلیات جمالی ہوں تم اونچی آواز میں قرآن پڑھو تاکہ بیلنس برابر رہے. ادھر تجلیات جمالی ہے، اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھو، تجلیات جلالی کا ورود ہو. اور پھر جناب والا جب دن ہو پھر سورج نکل آئے تجلیات جلالی ہوں تو اب آہستہ قرآن پڑھو تاکہ ادھر تجلیات جمالی ہیں ادھر تجلیات جلالی ہیں، دن کی وجہ سے بیلنس برابر رہے. فرمایا جو چاند گرہن کی نماز ہے اس میں بھی اس لیے آہستہ پڑھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ آہستہ پڑھو تجلیات جمالی کا ورود ہو. اور پھر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرمایا آپ یہ کہیں گے کہ جمعہ والے دن اور عیدین کے موقع پہ دن ہوتا ہے پھر اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، وہ کیا ہوا؟ اس وقت تجلیات جمالی اور جلالی کا ورود کا کیا ہوگا؟ فرمایا چونکہ اس دن بخشش ہی بخشش، جمعے والے دن بھی عید کے دن بھی بخشش ہی بخشش اور تجلیات جمالی ہوتی ہے. آج پھر اونچی آواز میں تلاوت کرو تاکہ پھر بیلنس برابر رہے. اور پھر فرماتے ہم احناف اپنے جنازے میں اسی لیے آہستہ جنازہ پڑھتے ہیں، اور جنازے کے اندر تلاوت اونچی آواز میں ہم اس لیے نہیں کرتے کہ جو چلا گیا ہے اللہ کرے اس پر تجلیات جمالی کا ورود ہو جائے، اور جو اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے پھر اس کی جو کیفیت ہوتی ہے. یہ پوری بات لکھنے کے بعد پھر آپ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے لکھا کہ تجلیات جلالی اور جمالی کا جب ظہور ہو یا ورود ہو کیا کیفیت ہوتی ہیں. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے اندر تجلیات جلالی کا ورود ہوا تو پیچھے ایک شخص تھا، اس کا جسم، اس کا جو گوشت پوشت گلنا شروع ہو گیا تو وہ ایک قطرہ رہ گیا. آپ نے فرمایا روئی سے اس کو دفنا دو، اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا ہے. تو کہا اگر تجلیات جلالی ہی جلالی ہوتی تو یہ کیفیات اور ہوتی. یہ جو تلاوت کی جاتی ہے آہستہ اور یہ اونچی آواز میں، یہ تجلیات جلالی اور جمالی کے ورود کے لیے ہوتی ہے. اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے مفتی صاحب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تمام علماء کی خیر فرمائے. ہمارے دوست حضرت پیر عبد الغفور جھنڈیر صاحب رحمۃ اللہ کے اس گلستان اور اس نشانی کو آباد رکھے، ان کے صاحبزادگان کی خیر ہو، آپ سب کی خیر ہو. اللہ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اعلیٰ حضرت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.